السلام علیکم۔ پتہ نہیں کیوں میں اپنے ماضی سے باہر ہی نہیں آتا ہوں، آج بھی اپنے ماضی میں رہتا ہوں اور چیزوں کو یاد کر کے خوش ہوتا ہوں۔ سب ایک خواب سا لگتا ہے، خاص کر یہ شام کے ٹائم اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو جو ہے نا، جب دھوپ ڈھل رہی ہو اور آپ کو جو ہوا لگ رہی ہے اس وقت ٹھنڈی ٹھنڈی، تو یہ وہ چیزیں جو آپ کو خود بخود ماضی کی طرف لے جاتے ہیں اور آپ کو یاد آنے لگتا ہے اپنا بچپن، اپنے والدین، اپنی زندگی، بھائی بہن، وہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ان کو سوچ سوچ کے جو ہے نا طبیعت میں ایک بشاشت فیل ہوتی ہے، اور اتنے مصروفیات ہو گئی ہیں کہ جو ہے نا وہ آدمی سوچتا ہے کہ یار کہ واقعی جو ہے نا ان چیزوں کو جو ہے نا ایک خواب کی طرح محسوس کرتا ہے۔ لیکن بہرحال کہتے ہیں اپنا حال اتنا اچھا گزارو کہ مستقبل میں اپنے ماضی کو یاد کر کے خوش ہو، گلٹ فیل نہیں ہو، گلٹ ریگریٹ نہیں ہو، مایوسی نہیں ہو، آپ کو جو ہے نا ایک پراؤڈی فیل ہو۔ تو آپ ان چیزوں کو جو ہے نا محسوس کریں اور ان چیزوں سے لائف انجوائے کریں۔ خاص کر یہ ٹائم جو ہے نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سورج کو، یہ سورج کی کرنیں جو ہے شاید ابھی آپ کو دکھا دیں، یہ ٹائم جو ہے یہ واقعی یہ ٹائم ایسا ہے کہ آدمی جو ہے نا بس کھو جاتا ہے۔ تو یہ ڈھلتا ہوا سورج اور یہ یادیں، خیر ہمارا گھر کورنیش کے پاس ہے، جل جبیل ایریا، شارجہ، اس لیے ایک الگ ہی رونق رہتی ہے، ایک الگ ہی اپناپن لگتا ہے۔ یہاں کی یادیں، یہاں کی باتیں، یہاں کی چیزیں، سملرٹی فیل ہوتی ہے۔ بچپن کا دور بھی اچھا ہوتا ہے، بہن بھائی، ماں باپ کی مسائل، پریشانی، دکھ سکھ، اور خاص کر اگر ماں باپ غریب ہوں اور وہ خودداری سے پالیں، اور جس کا احساس اب ہو کہ کیا ہم لوگ واقعی غریب تھے۔ ابھی مجھے حیرت ہوتی ہے، اب فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ غریب تھے، ہمیں کبھی فیل ہی نہیں ہوا، کبھی احساس ہی نہیں ہوا، کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہوئی، بس زندگی گزرتی رہی، ہنستے کھیلتے کودتے، پاکٹ بھی منی مل رہی ہے، آپ کے کوچنگ سینٹر جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، کالج جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، شادی بیاہ، ہنسی مذاق، محلہ، گھر۔ اور محلہ ایسا ہوتا تھا کہ محلہ پڑوسی کیا ہوتے تھے، اپنا ایک گھر ہوتا تھا، گھر، محلہ نہیں، وہ محلہ ایک پورا گھر تھا۔ سمجھو ایک لائن میں اگر 10 گھر ہے، وہ 10 گھر آپ کے اپنے ہیں، آپ کا لائن جو ہے پورا محلہ جو ہے، گلی جو ہے آپ کا آنگن ہے۔ تو ایسا دور تھا، اور دوست یار ایسے ہیں جس کے گھر میں چلے جاؤ، جس کے دروازے میں چلے جاؤ، ناشتے کا ٹائم ہے ناشتہ کر لو، کھانے کا ٹائم ہے کھانا کر لو، جس کے گھر جاؤ ویلکم، کوئی منہ نہیں بناتا تھا، خوش ہوتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کو عزت سمجھتے تھے۔ تو بہن بھائی سب ایسے لگتے تھے اپنے احساس ہیں، پڑوسی، تو چیزوں کو بہت انجوائے کرتے تھے۔ وقت کی گاڑی گزرتی رہی، چلتے رہے، کھیل کود، آنگن کی زندگی دیکھی، دادا دادی، نانا نانی، چچا چچی، پھپھا پھپھی۔ آج کے دور میں یہ سب چیزیں کہاں ملتی ہیں بھائی؟ پھر وہ دور گزرا، اس کے بعد آنگن کی زندگی گزری، آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے، وہ بچپن کے دوست ساتھ، وہ دوستی بھی ایسی کہ جو ایک دوسرے کو پردہ بھی رکھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے، ڈیلی رات کو بیٹھک ہو رہی ہے، تو ایک مزہ ہی دوسرا تھا۔ تو پھر آہستہ آہستہ وقت گزرا، یہ 1980 کی بات ہے، جب میٹرک میں تھا میں 10th کلاس میں۔ تو اس وقت مجھے فیل ہوا، اپنے اطراف میں دیکھا، اپنے ماں باپ کو دیکھا، ان کے مسائل، ان کی تکلیف، ان کی پڑھائی جو ان کبھی ظاہر ہی نہیں کرتے تھے۔ کہتا ہوں اس دفعہ میں اپنے گھر کی مکمل طور پہ تلاشی لوں گا۔ دیکھنا یہ ہے میرے ماں باپ اپنے غم چھپا کے کہاں رکھتے تھے، کبھی محسوس ہی نہیں ہوا۔ لیکن جب میں نے خود محسوس کیا تو اس دن میں نے پھر ارادہ کیا، نہیں، زندگی یہ نہیں ہے جو اپنے لیے جی جائے، زندگی کا مقصد ہے دوسرے کی آنکھوں میں سچی خوشی دینا، دوسرے کی آنکھوں میں سچی خوشی پیدا کرنا۔ جو خوشی
ملتی ہے کسی کو خوشی دے کے، خاص کر والدین، تو اس دن سے ارادہ کیا کہ نہیں، میرے والدین کے سارے دکھ سکھ میرے، اور اپنی ساری خواہشوں کا اس کو ایک گٹری بنائی، اس پہ آگ لگا دی، ختم، اب میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے۔ چلتے پھرتے زندگی، بھائی بہن، ایک ماحول، ہنسی مذاق، خوشی، گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو رہی تھیں، سب کے خواب ایک، سب کی محبت کا انداز ایک، کوئی کسی کی بات کا برا نہیں مان رہا ہے، سب کو اچھا لگ رہا ہے، سب انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، ایک خواب، ایک سوچ، ایک انداز، سب کا مقصد اپنے والدین کو خوش رکھنا اور اپنے گھر کو اچھے سے اچھا بنانا۔ محلے میں الگ واہ واہ، زندگی حسین گزرتی رہی، چلتے رہے، چھوٹے چھوٹے خواب ہوتے تھے، آپ بیٹھ کے مشورہ ہوتا تھا، پیسے جمع کرتے تھے، آپس میں کنٹریبیوشن کرتے تھے، پھر گھر پہ سجا رہے ہیں۔ اس زمانے میں وہ جو پلاسٹک بہت بچتی تھی گھروں میں، وہ خرید کے لا رہے ہیں ٹائلس کی جگہ پہ، تو کارپیٹ وغیرہ تو اتنا کاسٹلی ہوتا تھا، نہیں خرید پاتے تھے، تو بہرحال زندگی گزرتی رہی اور ایک اچھا خواب کی طرح لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ بھائی بہن سب کی پڑھائی مکمل ہوتی گئی، پھر شادی بیاہ کا سلسلہ شروع ہوا، بھائیوں کو بہنوں کی فکر لگ گئی، بہنوں کو بھائیوں کی فکر لگ گئی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی، کوئی کسی کی بات کا برا نہیں مانتا تھا، چاہے کتنی لڑائی جھگڑا، کتنی بات چیت ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن کبھی فیل نہیں کرتے تھے، اور ہمیشہ اپنے آپ میں مست رہتے تھے سب، ایک دوسرے کی چیز چھین رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی شرٹ، بھائی اگر برابر میں ایک سائز کے ہیں تو کپڑے پہن شرٹ بدل رہے ہیں، ایک دوسرے کپڑے لے کے جا رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، وہ کوئی فیل نہیں کر رہا، لیکن کوئی کسی سے بے غرض ہوتی تھی زندگی، سب کو ایک دوسرے کی فطرت کا اندازہ تھا، ایک دوسرے کی عادت کا پتہ تھا۔ تو بہرحال آہستہ آہستہ زندگی گزرتی گئی، چلتے گئے، یہاں تک کہ کہتے شادی بیاہ کا سلسلہ ہوا، پڑھائی لکھائی کا سلسلہ ختم ہوا، لوگ کوئی مصروفیات بڑھتی گئیں، لیکن محبت میں کوئی کمی نہیں آئی کبھی بھی، بھائی بہن میں آپس میں۔ ماں باپ ایک محور ہوتے ہیں، محور، جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں ہر چیز جو ہے نا اس محور کے گرد ہوتی ہے، اور وہ چیزیں جوڑ کے رکھتی ہیں، تو یہ تو اندازہ ہوگا۔ اور پہلے کی فیملی لائف میں اب کی فیملی لائف میں بہت فرق ہو گیا۔ میں تو شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں ڈیجیٹل دور میں پیدا نہیں ہوا، یہ آخری زندگی کے دور دیکھ رہا ہوں، تو کیونکہ اب وہ ویلیوز نہیں رہی، ہر چیز واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں زندگی گزر رہی ہے۔ میں برا نہیں بولتا، لیکن ہو سکتا ہے میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ میں آج بھی اپنی خوشی میں دوسرے کی خوشی ڈھونڈتا ہوں، ان لوگوں کے لیے محسوس کرتا ہوں جن کے پاس نہیں ہے، وہ کیسے گزارا کرتے ہیں، وہ کیسے چلتے ہیں، ان تک کیسے خوشیاں پہنچائیں۔ تو بہرحال چلتے زندگی گزرتی گئی، پھر شادی بیاہ ہوا، گھر میں نئے لوگ آنا شروع ہوئے، ماحول میں تھوڑی سی چینجز آئی، سوچ بدلتی رہی، مصروفیات بڑھتی گئی، کوئی کہیں چلتے زندگی چل رہی تھی، لیکن سلسلہ جو ہے وہ اٹیچمنٹ، کہتے ہیں جو والدین جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ جس طریقے سے تربیت کرتے ہیں اور جو زندگی کا مقصد دیتے ہیں وہ ساری زندگی کام آتا ہے، اور ہمیں آج جو عزت مل رہی ہے وہ ہمارے ماں باپ کی اچھائی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ کہتے ہیں ماں باپ کا کیا بچوں کو ملتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، اس لیے آج بھی میرے والدین کے جو بھی جاننے والے اگر کوئی مجھے ملتے ہیں تو ان کے نام سے پہچانتے ہیں، عزت دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ کے والدین بہت خیال کرتے تھے یار، بہت ہمارا خیال کیا، ہماری فیملی ہم بہت اچھے سے رہے، ایسی بات کر کے آپ کو عزت دے، آپ کا عمل نہیں دیکھتے، اور اسی لیے اگر آپ کا کوئی اچھا عمل ہوتا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ کہتے ہیں اس کی اچھی تربیت ہوئی ہے، یعنی کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ ہمارے والدین کی طرف جاتا ہے، روٹس کو دیکھتے ہیں لوگ، تو بولتے ہیں یار یہ اچھے گھرانے سے تعلق ہے، اچھے خاندان کا لگتا ہے، یہ نہیں بولتے یہ خود اچھا ہے۔ تو وہ دور تو خیر واپس نہیں آ سکتا، بہت، اور 80s کا دور تھا ہمارا، تو اچھا دور تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے دور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ دلہن جو ہے نا وہ اصلی زیور میں سج کے رہتی تھی، ہال میں آتی تھی، کبھی بھی ایسا آرٹیفیشل والا ماحول نہیں تھا۔ اب تو چیزیں بدل رہی ہیں، سب آرٹیفیشل ہوتا جا رہا ہے ہر چیز،
تو ان چیزوں کو کیسے سنبھالا جائے گا؟ ان کی سوچ بدلنی ہوگی، انداز بدلنا ہوگا. جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے آپ کو ٹائم دینا ہوگا بچوں کو. آج کل پیرنٹس بھی بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیتے جو ہمارے دیتے تھے. آخر میں کھانا کھاتی تھی ہماری اماں، سب بچوں کو کھلا کے بتاؤ، ایسا ہوتا تھا. اور ہر چیز الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی خودداری سے پالا. بہت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت نصیب کرے. بھائی بہن جب والدین کے جانے کے بعد محسوس کیا کہ آپس میں جو ہے نا، ایک تو مصروفیات والے لوگ بولتے ہیں بدل گیا، شادی کے بعد بدل گیا، کوئی بولتا ہے پیسہ آنے کے بعد بدل گیا. کوئی نہیں بدلتا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. ویسے ہی ہوتا ہے. ایک ماں اپنی اولاد کو جانتی ہے بچپن سے لے کے مرنے تک. اس کو ہر بچے کی فطرت کا پتہ ہوتا ہے، وہ اسی حساب سے لے کے چلتی ہے. ہم آج بھی اگر آپ دیکھیں کوئی بدلتا نہیں ہے. یہ ہماری سوچ کا انداز، ہمارے سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے. پہلے جن باتوں کو ہم نوٹس نہیں کرتے تھے ہم نوٹس کرنے لگے. اور خاص کر ان بھائی بہنوں میں زیادہ خلش آ جاتی ہے کہ اگر کوئی ایک باہر گیا ہوا ہے، ظاہر ہے جب تک آن ڈیوٹی ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، انجوائے کر رہا ہوتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، یہ وہ 1 مہینے کے لیے لوگ برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہی چیز آگے چل کے جب اس کے پاس وہ رہنے کا پرمٹ آتا ہے، جاب وہ ختم ہو کے ریٹائرڈ ہو گیا، اب اس کو وہ چیز لوگوں کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. جن چیزوں کو ٹوکنا چاہیے پہلے، وہ بعد میں ٹوکتے ہیں. اس سے ماحول میں خلش آتی ہے. کوئی نہیں بدلتا. لوگ بولتے ہیں وہ بدل گیا ہے، نہیں بدلا. میرا ماننا ہے فطرت کسی کی نہیں بدلتی، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. آج بھی اگر پہلے ہم بڑی سے بڑی چیز بھی اگنور کر کے رہتے تو اچھا لگتا تھا. ہمیں اپنے رشتوں پہ اعتماد تھا. وہ اعتماد کی کمی جو ہے نا آپس میں گیپ لاتی ہے. اگر وہ اعتماد کی کمی نہیں رہے گی تو کبھی بھی گیپ نہیں آئے گا. مجھے تو کوئی کچھ بھی بولتا رہے، مجھے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بھی بولے مجھے سب کا پتہ ہے یار. میں جب صحیح ہوں تو صحیح ہوں. میں کیوں کسی کی پرواہ کروں گا؟ کیونکہ میرے سوچنے کا انداز وہی پازیٹیو ہے، کبھی نگیٹیو لیا ہی نہیں. ہر کی فیلنگ، بڑی فیملی میں زندگی گزاری، جوائنٹ فیملی میں، ہر کے مزاج کے مطابق چلتا ہوں. سب کا پتہ ہے، نہیں بدلتا کوئی بھی. آج بھی میں آپ کو یقین سے بولتا ہوں، آپ اگر ان چیزوں کو نوٹس کریں گے تو بدلتا کوئی نہیں ہے. ہمارا انداز بدل جاتا ہے سوچنے کا، سمجھنے کا. ان چیزوں کو پہلے وہی ہوتا تھا، ایک باپ کماتا تھا، 10 کھاتے تھے. گھر میں جتنا پیسہ آ رہا ہے سب ایک جگہ جا رہا ہے، اچھا لگتا تھا. اب لوگوں کی سوچ بدل گئی. ہر آدمی اپنے پیسے کو بچانے کے چکر میں رہتا ہے، کسی کے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھاری لگتا ہے. تو وہ ان چیزوں کو کیسے بولے گا کہتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے وہ روٹین، وہ انداز، وہ مزاج سب بدلتا چلا گیا. تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا چیزیں بدلتی چلی گئیں، سوچ بدلتی چلی گئی. زندگی کا محور بدل گیا. ماں باپ نہیں رہے، جوڑنے والا وہ جو ایک مقام تھا جس کے گرد اطراف میں لوگ رہتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ بہت چیزیں لے کے چلتے تھے. پھر مصروفیات ہونا اپنی جگہ کی ہے، لیکن اٹیچمنٹ میں روز کا ملنا یا فون کرنا، جو وہ محبت نہیں ہوتی. محبت یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے کسی کے بغیر جو ہے نا رہ نہیں پا رہے ہیں یا مس کر رہے ہیں. محبت یہ تھی کہ آپ اس کا کتنا خیال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کتنا سوچ رہے ہیں، اس کے دکھ درد کو کیسے محسوس کر رہے ہیں. وہ اصل محبت ہے. اور اگر زندگی کے کسی موڑ پہ اگر مجھے کوئی میرا جاننے والا فون نہیں کرتا، میں برا نہیں مانتا ہوں، بلکہ میں خوش ہوتا ہوں کہ چلو الحمدللہ وہ سیٹ ہے. اور جس وقت جس کو ضرورت پڑے گی کال کرے گا. میں کبھی بھی یہ نہیں بولوں گا یار آج کال کر رہے ہو، کوئی بات نہیں. ظاہر ہے جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے جب ہی کال کرتا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری تھوڑی ہے کہ روز کال کرے اور کام کے وقت. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہم نے روحانیت مانگی، دینا والا بنا، معاف کرنے والا بنا، درگزر کرنے والا بنا، محبت کرنے والا بنا. تو جب ہم یہ چیزیں اس سے مانگ رہے ہیں تو ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں پھر اسی طرح رہنا چاہیے نا. ایسا تھوڑی ہے بول کچھ رہے ہیں. کاش کوئی تو ہو ایسا جو باہر سے ہو اندر جیسا. ہمارا اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یقین ہونا چاہیے. اور محبت کبھی ختم نہیں ہوتی. اپنے بھائی بہنوں میں فطرت کو اندازہ لگاؤ، سب ویسے ہی کے ویسے ہی ہیں. نوٹ کرو کہاں ہم غلط ہیں، اپنی غلطیاں دیکھو، اپنی کوتاہیاں دیکھو تو پتہ چلے گا ہم خود مصروف ہیں، ہم خود. تو یہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں زندگی میں. تو کبھی کسی پہ تنقید نہیں کرو، ایولیٹ کرو
کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو بہرحال جب بچے ہوئے، ایک دوسرے کے بچے ہوئے، تو آپس میں محبت کا انداز بدلا، لیکن اٹیچمنٹ نہیں بدلا. یہ اٹیچمنٹ زندگی بھر رہتا ہے، آخری سانس تک. تو یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ کہتے کوئی نہیں بدلتا. مصروفیات انسان کو فاصلے سے کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی فاصلے ہو سکتے ہیں لیکن دنوں کے فاصلے نہیں ہونے چاہیے. وہ فیلنگ، محبت، اچھائیوں کو یاد رکھے آدمی. تو آج بھی الحمدللہ پھر بھائی بہنوں کی محبت، ان کے بچے، پھر بچے بڑے ہوئے، پھر ان بچوں کو کہتے ہیں نا کہتے لے کے چلنا، اپنا آپ دے کے جانا، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا، اپنے آپ کو چیزوں کو لے کے چلنا. تو یہ سب زندگی کی جو ہے نا بہت وہ پازیٹیو چیزیں جو ہے نا زندگی کی لے کے چلیں گے تو ماحول اچھا رہے گا. اپنے والدین سے سیکھنا، ماضی میں جا کے رہنا. آج بھی مجھے اپنے اطراف میں لوگ محسوس ہوتے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں، میں انجوائے کرتا ہوں، میں کبھی بھی ریگریٹ فیل نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اپنا آپ بہت اچھا گزارا ہے، زندگی کو بہت اچھی طریقے سے گزارا ہے. اور الحمدللہ آج بھی بہت ہی مطمئن رہتا ہوں. لیکن جب بھی زندگی میں خوشی کا ایک پہلو بھی آتا ہے تو ان لوگوں کو ضرور یاد کرتا ہوں جن کے پاس پریشانی ہے، غم ہے، کوئی کمی ہے، تو اپنی خوشی کے ایک حصے میں سے ان کو ضرور شیئر کرنا چاہیے. کبھی بھی آنکھ بند کر کے نہیں رہنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان سفید اسپورٹ لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے جو کہ بول نہیں سکتے. تو کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، دل شکنی ہو. تو زندگی میں دینے والا بنائے اللہ تعالیٰ، دینے والا بنو. تو جیسے سوچ سے سوچ بنتی ہے، جیسا سوچو گے ویسا ملے گا. تو آج بھی جو والدین نے جو میں بتا رہا تھا کہ تربیت کی ہے، جو ماحول دیا، جو دیا، آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہے، کیونکہ اپنے ماضی کو بھولا ہی نہیں. آج بھی وہ دوست یار، بچپن کے ساتھی، وہ چیزیں، ان کا کوئی بھی جو ہے نا نعم البدل نہیں ہے. وہ لمحے، وہ یادیں، وہ موٹر سائیکل پہ لے کے گھومنا، وہ ایک موٹر سائیکل پہ 3 4 دوست بیٹھے ہوئے، جاگنے میں ہی رات ہے تو انجوائے کر رہے ہیں ایک ساتھ، وہ ہر چیز میں آؤٹنگ. بھائی بہنوں کا تو یہ حال تھا کہ آج بھی جو ہے نا الحمدللہ وہی انداز، وہی فیلنگز ہے سب کے لیے. یہ جو بھائی بہن ہوتے ہیں نا، یہ ماں باپ کے ٹکڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں نا، کسی جسم کے ایک حصے میں بھی درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے. اس لیے ان کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کے لیے سوچنا، ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا پڑتا ہے زندگی میں. تو زندگی کی چھوٹی بڑی خوشی میں یاد رکھنا پڑتا ہے. تو میری نظر میں میرے بھائی بہن میرے ماں باپ کے ٹکڑے ہیں. میں اپنے دوست یار، بھائی بہن سب کو بہت محسوس کرتا ہوں. ریگارڈلیس نہیں ہونا چاہیے انسان کو. تو کہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ اگر ایک چھوٹا سا بھی کسی نے چھوٹی سی بھی نیکی کی، اچھائی کی، تو اس کو یاد رکھو. اس کا کوئی وہ اب ریپے نہیں کر سکتا آدمی. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کہ ارے اس نے کیا تو کیا ہوا، ہم نے بھی نہیں. جو اس لمحے کی قیمت آپ نہیں دے سکتے. جو بہنوں نے جو قربانی بھائیوں کے لیے دیتے ہیں، جو بھائی قربانی بہنوں کے لیے دیتے ہیں، تو ان لمحوں کو آپ فراموش نہیں کر سکتے. اس کو آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کیا تو کیا ہوا، ہم نے اس سے تم کتنا بھی تول دو، لیکن اس لمحے کی قیمت نہیں ہوگی. مجھے تو آج بھی یاد ہے کہ کہتے میری پوزیشن اتنی ساؤنڈ تو نہیں تھی شادی وادی کے ٹائم تو، لیکن کیا ہے کہ کہتے ظاہر ہے بھائی بہنوں کے ایک جوائنٹ فیملی تھی تو بہت سپورٹ سے الحمدللہ بہت اچھی لائف گزری، کبھی محسوس ہی نہیں ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تو ہم نے وہ سوچ کو آج بھی زندہ رکھا ہے. لیکن آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کتنا بھی کرتے ہیں اس لمحوں کو واپس نہیں کر سکتے جو انہوں نے کیا ہے. اس سے دل میں محبت عزت بڑھتی ہے. تو اپنے دوست ساتھی کلیگ کبھی کسی کی بات کا برا نہیں مانو. میں تو اپنے دشمنوں کا بھی دعا دیتا ہوں کہ میرے جو دشمن ہیں، جو میری کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں، جو مجھے چاہتے ہیں کہ میں رہوں دھوں پریشان رہوں ٹوٹ جاؤں، تو وہ میری کمزوریاں بتا کے مجھے اس کی اصلاح کراتے ہیں. کیونکہ ان سے زیادہ کوئی میرا ویل وشر نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں کہاں سے ویک ہوں. تو وہیں چوٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جگہ مجھے صحیح کرنے کا موقع مل جاتا ہے.
تو یہ ہوتی ہے بات پازیٹیو کی. تو اچھا سوچو تو اچھا ملے گا. زندگی میں جس راستے سے گزرو خوشیاں بانٹتے ہوئے گزرو. جب واپس آؤ گے اس راستے پہ تو تمہیں خوشیاں ہی ملیں گی. اگر دکھ بانٹتے ہوئے جاؤ گے تو دکھ ملے گا. ہم جب گھر سے نکلتے ہیں اپنے راستے میں ایک ٹوکری لے کے گزرتے ہیں, اس میں جو ہے نا ڈالتے رہتے ہیں. اب چاہے پھول ڈالو یا کانٹے ڈالو, اچھائی ڈالو یا برائی ڈالو, لیکن جب گھر واپس جاؤ گے تو وہ جو ٹوکری ہے وہ آپ کو اپنے گھر میں دوبارہ ڈالنی پڑے گی. کیا بھر کے لایا. تو بس جو لے کے راستے بھر لے کے چلو گے وہی لے کے آؤ گے. تو اچھا سوچو اچھا ملے گا. اور کہتے ہیں نا ہیپینیس کم فرام لٹل تھنگ, وی ہیو ٹو کریٹ اٹ. ہمیں یہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آتی ہیں, اس کو کریٹ کرنا پڑتا ہے. سب سے اچھی چیز کسی کو دینا ہے جو کہ فری آف کاسٹ, جس میں کوئی خرچہ نہیں ہے. اور یہ وہ وبا ہے جس کو جو کسی کو بھی نہیں لگتی بیماری, جس میں بہت انعام و کرام ہے, ریوارڈس ہیں. ایک مسکراہٹ اور ایک دعا دیتے چلے جاؤ. کبھی کنجوسی نہیں کرو اس معاملے میں, تمہیں اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا. زندگی میں آج بھی انتظاری رکھو, محبت بانٹو, لوگوں کی حوصلہ افزائی کرو, فطرت کو پہچانو. اپنوں کو سے دور نہیں ہو. کوئی نہیں بدلتا, سب اپنے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے. اس لیے مجھے کبھی کسی کی بات کا برا لگتا ہی نہیں. یہاں تک کہ میں اپنے کلیگس وغیرہ ہیں, پڑوسی ہیں, دوست ہیں, آج بھی میں اپنے دور میں ویسے ہی رہتا ہوں اور ویسے ہی میرے لوگوں سے ہے. اور اچھا لگتا ہے سوچ کے. اور ان لوگوں کو میں بہت مزے کیے بھائی, کیا کیا بتائیں کیا کیا مزے کیے ہیں. تو زندگی میں اتنے مزے کیے ہیں کہ بس مزے ہی مزے ہیں, آج تک مزے ہیں. اور جب ماں باپ کی دعائیں اتنی مل گئی نا, جب ان کی تکلیف پریشانی کو اپنے کندھے پہ محسوس کیا, تو ہمیں اپنی تکلیف پریشانی تو پتہ ہی چلی زندگی کیسے گزر گئی. ہر کام ایسے ہوا جیسے بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ فارمولہ ہے بھائی, اس کو سوچنا چاہیے. اور ہمیشہ الحمدللہ کرو, الحمدللہ. کبھی بھی ریگارڈلیس نہیں, کبھی بھی ناشکری نہیں کرو, کمپلین نہیں کرو. لائف میں کبھی بھی کمپلین نہیں کرو. تو ہمیشہ الحمدللہ کرو. جو وقت گزر گیا, اور دکھ اور تکلیف تو آتے ہیں زندگی میں. زندگی دکھوں اور تکلیفوں سے مل کے ہی بنی ہے. تو اس لیے ان کو فیس کرنا چاہیے, ان کو سمجھنا چاہیے, ان سے کبھی بھی پیچھا نہیں چھڑانا چاہیے. تو بہت یار بس کیا بتائیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کتنی چیزیں اپنی ساری کیا بتاؤں پوری میں. تو میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں, میں اپنے آپ کو بتا کے خوش ہو رہا ہوں. ہاں, مقصد یہ نہیں ہے, میں اپنے آپ انجوائے کرتا ہوں. تو کیونکہ مجھے اپنا آپ اچھا لگتا ہے. جب آپ کو اپنا آپ اچھا لگے گا, آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی. اور دوسروں کے لیے میں ہمیشہ اچھا سوچتا ہوں, تو اس لیے گلٹ محسوس نہیں ہوتا. ان سے اپنی خوشی بھی شیئر کرتا ہوں پراؤڈی ہو کے, کیونکہ ان کے غم میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. جب آپ ان کے غم میں ان کا ساتھ دو گے تو آپ اپنی خوشی بہت پراؤڈی ہو کے شیئر کریں. بلکہ وہ دعا کرتے ہیں, لوگ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. آج اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے نوازا, دعاؤں سے مجھے نوازا. ہنستے رہو, مسکراتے رہو, خوش رہو اپنے خرچے پہ. تو کہتے ہیں کوئی بھی کام ہو بتاؤ پیسوں کے علاوہ. تو میرے آج بھی جو پرانے دوست ہیں, جو یار ہیں, کسی سے میری کوئی نفرت لڑائی کچھ نہیں ہے الحمدللہ. اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو مصروف ہو گئے ہیں. میں نے بتایا نا, بہت سے ایسے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بدل گئے ہیں. مجھے بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میں بدل گیا ہوں. بدلتا کوئی نہیں ہے. میں نے بتایا نا, لوگوں کا ہمارے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. جن چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اس کو ہم نوٹس میں لے آتے ہیں. بس اگر اس کو ویسے ہی نظر انداز رکھیں تو زندگی ویسے ہی ہنسی خوشی گزرے گی. اور کبھی کسی سے جو ہے نا ریٹرن کی امید نہیں رکھو. یہ انسان کو جو ہے نا بہت ذہنی اور قلبی ڈسٹرب کر دیتی ہے, پرسنالٹی ویک کر دیتی ہے. جو کرو خوش ہو کے کرو, اور یہ ذہن میں رکھو کہ جو میں کر رہا ہوں کسی کے لیے تو اس کا مجھے کوئی صلہ نہیں چاہیے, مجھے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یونیورسل ٹروتھ ہے. کوئی نیکی بھی نہیں نا, نیکی اگر آپ
کرو گے اور اس کا صلہ اللہ سے مانگو گے تو آپ کو بے انتہا ملے گا. بندے سے مانگو گے تو بندے کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا بھائی, بندہ آپ سے معذرت ہی کر لے گا. تو اور ویسے بھی کسی بے غرض کرنا چاہیے, بے غرض محبت کا اپنا مزہ ہے. اب تو دوستی ہے صرف مصلحت کا نام, اب تو دوستی ہے صرف مصلحت کا نام, بے غرض محبت کے زمانے گزر گئے. تو اچھی چیزیں ہیں, اچھا مزہ آ رہا ہے آپ سے باتیں کر کے, اور خوشیوں کو جو ہے نا بانٹنا چاہیے, شیئر کرنا چاہیے, اپنوں کا خیال رکھنا چاہیے, خاص کر اپنے بھائی بہن, دوست یار. بہت سے دوست یار ایسے ہیں جو پریکٹیکل لائف میں ہارڈ لائف گزار رہے ہیں, ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے کہ آنکھ بند کر لینا چاہیے. اور یہ پیسے ویسے یہ سب تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں بھائی, اس کا استعمال اس کی ویلیو بناتا ہے. اس میں نمبر لکھے ہوئے ہیں 5 10 ہزار 5000 10,000. آپ کس موقع پہ کہاں استعمال کر رہے ہیں تو اس کی ورتھ بنے گی, ورنہ یہ سب بیکار ہے. سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے, کچھ لے کے نہیں جانا ہے. سکندر نے کہا تھا جب میں مروں تو میرے دونوں ہاتھ قبر سے باہر نکال دینا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سکندر خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ گیا. سمجھے؟ اب تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایک اچھا ماحول دینا, ایک پازیٹیو اپروچ دینا, ایک ٹرو پاتھ دینا, آپ ایسا امپریشن چھوڑ کے جائیں کہ جب اس کو فالو کریں تو ایک اچھی جگہ پہنچیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خود صحیح رہیں. تو اور اپنے آپ کو کبھی نہیں چھپائیں. غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی. ماں باپ کو فخر سے رکھیں اور ان کو اپنے آپ کو پراؤڈی فیل کریں. اصل ہوتی ہے خودداری. کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, انسان چھوٹا بڑا ہوتا ہے, اس کا عمل چھوٹا بڑا ہوتا ہے, اس کا انداز چھوٹا بڑا ہوتا ہے. اسی لیے نیکی کے کاموں میں کوانٹٹی کی نہیں کوالٹی کی اہمیت ہے. 1 درہم ہے یا 1,00,000 درہم ہے, آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے, کس جذبے سے دے رہے ہیں آپ میں ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, سب بیکار ہے. تو وہ چیزیں سمجھنی چاہیے نیچر سے ریلیٹڈ. زندگی کو حسین رکھنا چاہیے. 4 دن کی زندگی ہے, اس کو ہنس بول کے گزار لو. روڈ پار کر رہا ہوں بھائی, ارے بھائی روڈ پار کرنا بھی ضروری ہے, اور آپ سے بات کرنا بھی ضروری ہے. کیا کریں بتائیں نا, کہاں جائیں. اب تو میں جا رہا ہوں کیونکہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے, ابھی گھر جاؤں گا. یہ دیکھیں ہمارے گھر کا ویو دیکھیں کتنا پیارا ہے. یہ نرسری ہے, واہ واہ دل خوش ہو گیا. موسم بھی زبردست ہو رہا ہے. تو یہ تھی باتیں. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو خوش رکھے جو حیات ہیں, اور جو چلے گئے ان کو مغفرت کرے. اللہ تعالیٰ سب کے چاہنے والوں کی خود نیک خواہشوں کو پورا کرے, پریشانی کو دور کرے. تو زندگی جو ہے نا اسی کا نام ہے دوستو. تو دوستو بس الحمدللہ دل خوش ہو گیا آپ سے بات کر کے, طبیعت فریش ہو گئی, اچھا لگا. اوکے, اللہ حافظ, فی امان اللہ. میرا رنگ روپ بگڑ گیا, میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا, جو چمن خزاں سے اجڑ گیا, میں اسی کی فصل بہار ہوں. ہیپی اینڈنگ. آئی ایم ویری ہیپی ٹو ریمبر مائی پاسٹ. ماضی کی انجوائمنٹ کر رہا ہوں اس لیے شعر پڑھا. اللہ حافظ.